اچھا ہوتا اگر انسان پیدا ہی نہ ہوتے، یا کم از کم ان میں ایک دوسرے کا انفرادی وجود سمجھنے اور برداشت کرنے کا مادہ ہوتا۔ زندہ رہنے کی تگ و دو ضرور کرتے، لیکن خود غرض بن کر دوسروں کی زندگی داؤ پر نہ لگاتے۔ لیکن افسوس، ایسا ہے نہیں۔ انسان موجود ہے، ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی دیوانگی بھی ختم نہیں ہو رہی۔ ویسے تو ایک طویل تاریخ ہے، لیکن گزشتہ صدی جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم اور مختلف کالونیز کے اندر موجود مزاحمتی تحریکوں کے سبب بہت ساری نئی ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ ان ریاستوں کے قیام کے سلسلے میں فطری عوامل کا اتنا عمل دخل نہیں تھا جتنا مٹھی بھر طاقتور انسانوں کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی حقیقتوں کو مد نظر رکھنے کی بجائے ذاتی خواہشات، مفادات اور تعلقات کی بنیاد پر متعلقہ خطوں سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر کاغذ پر کچھ لکیریں کھینچ دی گئیں، اور یوں کئی ایسی مصنوعی ریاستوں نے جنم لیا جو اب تک بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل کی آماجگاہیں بنی ہوئی ہے۔ رہی صحیح کسر ان حکمرانوں نے پوری کر لی جو اب تک ان ریاستوں کی باغ دوڑ سنبھالتے رہے ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو مختلف مسائل پر قابو پا کر خوشحال ریاستیں بنا سکتے تھے، لیکن ان کی نظر میں عوام کی بھلائی سے کہیں زیادہ اہمیت ان کے ذاتی مفادات کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتفاقی طور پر اگر چند ایک مسائل حل ہو بھی گئے تو بے شمار نئے مسائل نے جنم لے لیا۔ پاکستان بھی گزشتہ صدی جنم لینے والی ایک ایسی ریاست ہے جس کا نام تک مسئلے سے خالی نہیں ہے۔ ایک ریاست اسلامی ہو سکتی ہے یا ایک ریپبلک۔ بیک وقت اسلامک ریپبلک ہونا ایک پیراڈاکس ہے، کیونکہ ایک اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ خدا کی ذات ہوتی ہے اور اسی کا قانون چلتا ہے، جبکہ ایک ریپبلک میں سپریم پاور عوام کے پاس ہوتی ہے جسے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کارل پاپر جیسے لوگ افلاطون کی کتاب دی ریپبلک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کے ٹائٹل کا ترجمہ صحیح نہیں ہوا ہے، اس کا ترجمہ دی کانسٹیٹیوشن، دی اسٹیٹ یا دی سٹی اسٹیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ افلاطون نے جس یوٹوپیا کا خیال پیش کیا تھا وہ ایک ریپبلک نہیں تھی۔ عوام کو اتنی پاور نہیں دی گئی تھی، اور اکثر پاور فلاسفر کنگز ہی میں مرتکز تھے۔ بہرحال اگر مسائل کی بات کریں تو تحریک پاکستان کا مقصد اور اس میں موجود تضادات، اس تحریک سے جڑی مختلف شخصیات کی ذاتی خواہشات، اس دور کی عوامی امنگوں، نظریہ پاکستان کی اصلیت اور اس طرح بے شمار اور موضوعات زیر بحث آتے رہتے ہیں۔ تاریخ سے سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن مسائل کو عصری تقاضوں کے مطابق حل کرنے کی بجائے ماضی میں الجھنا بے وقوفی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مسائل کے حل کے لیے ان لوگوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے جنہوں نے وہ مسائل کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں۔ اسی طرح یہ بھی ایک فیلسی ہے کہ مستقبل کی پیشگوئی ممکن ہے، کیونکہ تاریخ مخصوص طرف میں لینئر سفر نہیں کرتی۔ تاریخ کا یہ تصور بنیادی طور پر مغربی ہے۔ ویسے تو اس کی جڑیں قدیم یونان میں مل جاتی ہیں، لیکن گزشتہ صدی فرانسس فوکویاما جیسے لوگوں نے دی اینڈ آف ہسٹری جیسے تھیسس پیش کر کے اس کو عصر نو فروغ دیا۔ اس تھیسس کے مطابق انسان نظریاتی ارتقاء کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، اور سوویت یونین کی شکست کے بعد لبرل ڈیموکریسی ہی اب سب انسانوں کی مقدر بنے گی۔ اس کے برعکس مشرقی تصوری تاریخ سائیکلک ہے۔ چائنا میں کنفیوشنزم دیکھ لے، ٹھاوزم دیکھ لے، ادھر ہندوستان میں بدھزم دیکھ لے، ہندوازم دیکھ لے، تاریخ لینئر نہیں بلکہ دائروں میں سفر کرتی ہے۔ رچرڈ نسبٹ نے اپنی کتاب دی جیوگرافی آف تھاٹ میں اس حوالے سے تفصیلاً لکھا ہے۔ حقیقت میں تاریخ نہ تو لینئر سفر کرتی ہے اور نہ سائیکلک، بلکہ ان دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسائل کا اگر حل نکالنا ہے تو مڑ مڑ کر ماضی کی طرف دیکھنا اور انہی بحثوں میں الجھے رہنا جن میں 77 سال گزار دیے درست رویہ نہیں ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جیسا بھی ہے، جتنا بھی بچا ہے، پاکستان بہرحال ایک حقیقت ہے۔ مسائل ہے، بے شمار مسائل، لیکن ان کا حل نکالنا ہے۔ ارریلیونٹ بحثوں میں الجھ کر ان لوگوں کو مزید موقع نہیں دینا جو چاہتے ہیں کہ ہم نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اصل مسائل سے غافل رہیں اور ان کو اقتدار کا موقع دیتے رہیں۔ اس بات پر تو سب متفق ہو جاتے ہیں کہ مسائل ہے اور ان کا حل نکالنا ہے،
لیکن جب اس سلسلے میں قدم اٹھانے کا وقت آتا ہے تو راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ہوموجینیس کمیونٹی تو رہتی نہیں ہے، کئی نسلیں ہیں اور ہر نسل میں مختلف طبقات ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لہٰذا جب کسی ایک گروہ کی طرف سے کسی مسئلے کے سلسلے میں مدد طلب کی جاتی ہے تو دوسرے گروہ خاموش رہتے ہیں، الٹا زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں اور یا اس مسئلے کے مقابلے میں اپنا ذاتی کوئی مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، الٹا نئے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ آج ہم اسی الجھن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلا مسئلہ یہ تسلیم نہ کرنا ہے کہ یہاں انفرادی حیثیت رکھنے والی مختلف نسلیں آباد ہیں۔ یہ انکار شروع ہی سے کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس سے حقیقت چونکہ تبدیل ہونے سے رہی، اس وجہ سے مذہب کا سہارا لے کر سب پر یکساں شناخت مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اس سے ظاہر ہے ڈائیورسٹی ختم ہونے سے تو رہی، کیونکہ آپ ہزار سالہ ثقافت کو چند جذباتی تقریروں کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتے، لہٰذا الٹا فاصلوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کچلے جانے کے احساس نے شناختی بحران اور مشترکہ خوف کو جنم دے دی، اور جیسے برٹرینڈ رسل اپنی کتاب ان پاپولر ایسیز میں لکھتے ہیں، مشترکہ خوف ہرڈ انسٹنکٹ یعنی ریوڑ کی جبلت کو ابھارتا ہے، اور وہ لوگ جو ریوڑ کا حصہ نہیں سمجھے جاتے ان کے خلاف غیظ و غضب کو جنم دیتا ہے۔ لہٰذا ان بے سود کوششوں کے سبب نسلی تعصب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کسی کو زبردستی ہم نوا تو نہیں بنایا جا سکتا، البتہ اس کی طرف سے بیکلیش کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اگر حل کی طرف بڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں انفرادی پس منظر رکھنے والی مختلف نسلیں آباد ہیں۔ ہاں البتہ ان نسلوں کے حوالے سے بہت سارے ایسے متس ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ قوم پرستی اور نسل پرستی کی اصطلاحات انٹرچینجبلی یوز ہوتی رہتی ہیں، جیسا کہ اسٹیون گراسپی نے بھی اپنی کتاب نیشنلزم اے ویری شارٹ انٹروڈکشن میں کیا ہے، اور ان دو اصطلاحات کا تقابل حب الوطنی سے کیا ہے۔ چونکہ اپنے ہاں موجود قوم پرست دوسری اقوام سے واضح نفرت کے باوجود ان دو اصطلاحات میں فرق کرتے رہتے ہیں، لہٰذا میرا ذاتی سٹانس واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے نزدیک اپنے وطن اور لوگوں سے محبت ہونا ایک فطری سی بات ہے، اس کے لیے خود پر کسی ازم کا لیبل چسپا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح مجھے دوسرے لوگ اور ان کے وطن ایکسپلور کرنے کا شوق بھی رہتا ہے، اور کبھی کبھار بلکہ اکثر اوقات ان سے بھی اسی طرح محبت ہو جاتی ہے جس طرح اپنے لوگوں اور وطن سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی خاص نسل کے حوالے سے کسی احساسی برتری یا کمتری کا شکار بھی نہیں ہوں۔ میرے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، اور ان میں نسل، زبان اور عقیدے کا فرق مخصوص حالات اور دور میں پیدا ہونے کا ایسا اتفاق ہے جس کی حیثیت ثانوی ہے، اور ان کی بنیاد پر انسانوں میں نفرتیں پھیلانا اور دیواریں کھڑی کرنا ہرگز جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں مختلف متس کی طرف۔ کیا کوئی خالص یا پیور نسل وجود رکھتی ہے؟ بالکل نہیں۔ پیور ریس محض ایک ایسا سوشلی کنسٹرکٹڈ مت ہے جس کی کوئی سائنسی اور تاریخی وجود نہیں ہے۔ اگر آپ ہراری کی کتاب سیپینز اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ یا جیریڈ ڈائمنڈ کی کتاب گنز، جرمز اینڈ اسٹیل پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے انسان تمام رکاوٹیں پس پشت ڈال کر نہ صرف آپس میں انٹر بریڈنگ کرتے رہے ہیں، بلکہ شروع میں لگ بھگ 40,000 سال قبل انسانوں کی ان دوسری سپیشیز جیسے نیانڈرتالز اور ڈینوسورنز کے ساتھ بھی جن سے اختلاط کر چکے ہیں، جو اب معدوم ہو چکی ہیں۔ سائنسی اسٹڈیز کے مطابق موجودہ انسانوں کا جینوم لگ بھگ 2 یا 3 لاکھ سال قبل افریقہ میں موجود ایک کامن انسیسٹر سے جا ملتا ہے۔ سائنٹسٹس اور آرکیالوجسٹس اس بات پر متفق ہیں کہ مختلف نسلوں کے افراد کے درمیان جینیاتی حوالے سے تقریباً اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا ایک ہی نسل کے مختلف افراد کے درمیان ہوتا ہے، یعنی بہت ہی تھوڑا فرق۔ اور یہ فرق بھی مختلف ماحولیاتی فیکٹرز جیسے خوراک، بیماریوں اور کلائمیٹ کے حوالے سے اڈاپٹ ہونے کا نتیجہ ہے۔ پاکستان جیسے محدود خطے میں یہ فرق مزید کم ہو جاتا ہے۔ پیور ریس جیسے متس لوگ ذاتی سیٹسفیکشن یا دوسروں کو غلام بنانے کے لیے گڑھتے رہتے ہیں۔ رڈیارڈ کپلنگ کا دی وائٹ مینز برڈن والا پروپیگنڈا بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ کیا کسی مخصوص نسل سے تعلق ہونے پر فخر یا شرم محسوس کیا جا سکتا ہے؟
بالکل نہیں، یہ ایک انتہائی ارریشنل اور مسحقہ خیز بات ہے کہ کوئی محض اس بنیاد پر فخر یا شرم محسوس کرے کہ اس کا ایک خاص نسل سے تعلق ہے۔ کسی بھی نسل کو کسی دوسری نسل پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تب بھی فخر یا شرم محسوس کرنے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہ ہوتی، کیونکہ ایسا ان صورتوں میں ممکن ہے جو اکتسابی ہوں، یعنی آپ کی ذاتی محنت یا غفلت کا نتیجہ ہو۔ اب اپنی پیدائش میں کسی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی والدین کی طرف سے رکھے گئے نام کے حوالے سے کہے کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میرا نام ظہیر ہے۔ اب اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ کیا اپنے نسلی پس منظر پر فخر محسوس نہ کرنا اپنے کلچر کا انکار ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم جس کلچر میں پیدا ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہماری ہی مخصوص ضروریات پوری کرنے کے لیے ایوال ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا مکمل انکار کرنا محض بے وقوفی ہے۔ ہاں البتہ چونکہ اکثر لوگ کلچر کے ساتھ ایک جذباتی تعلق قائم کر کے اس سے انحراف کو ہیریسی سمجھنے لگتے ہیں، اس وجہ سے کلچر میں ہمیشہ کچھ ایسی خامیاں رہ جاتی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہوتی ہے۔ کلچر کوئی غیر متبدل اور فطری شے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی آسان بنانے اور اسے معنی دینے کی ایک ایسی کاوش ہے جس کا نئے تقاضوں کے مطابق اثر نو جائزہ لینا اور ضروری رد و بدل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پسماندگی کے گڑھے میں گرنا طے ہوتا ہے۔ کیا مختلف نسلوں کا ایک ساتھ پایا جانا کوئی مسئلہ ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اس کی رنگا رنگی میں ہے۔ پھر ہر نسل کے پاس سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ رہ کر سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ بس اتنا شعور ہونا چاہیے کہ یہ بات سمجھ آ جائے اور ان لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں جو ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کو آپس میں لڑواتے اور مرواتے رہتے ہیں۔ کیا کسی تحریک کا قوم پرست ہونا اس تحریک کی مخالفت کے لیے کافی ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک قوم پرست تحریک آخر اٹھی کیوں ہے۔ اگر وہ نرگسیت، احساس برتری اور دوسروں کو زیر کرنے کی خواہش کا نتیجہ ہے پھر تو اس کی مخالفت ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ قومی بنیادوں پر امتیازی سلوک سہنے کا نتیجہ ہے، جیسے اپنے ہاں کچھ تحریکیں ہیں، اور وہ اس نیشنلسٹ کانشسنس کے ذریعے اپنے کچھ مسائل حل کرنا چاہتی ہے، تو پھر ایسی تحریکوں کا سوشیو پولیٹیکل پس منظر جاننے کی کوشش کیے بغیر انہیں محض قوم پرست ہونے کا طعنہ دینا اور ان کے جائز مطالبات بھی درخور اعتنا نہ سمجھنا محض پولیٹیکل امیچیورٹی ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں ایک مظلوم قوم ظالم کے خلاف قوم پرستی کا سہارا لیتی ہے۔ کیا برصغیر پاک و ہند اور بعد میں بنگلہ دیش کی آزادی اس کی مثال نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ قوم پرستی کے ساتھ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی طاقت ہاتھ آ جاتی ہے تو خود ظالم بن جاتی ہے۔ آپ کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہی صورت نظر آئے گی۔ یہ بات بہرحال یاد رکھنی چاہیے کہ ہر قوم پرستی کے مخالف بھی ایک قوم پرستی کڑی ہوتی ہے، لہٰذا خیال رہے کہ جب آپ ایک قوم پرستی کی مخالفت کرتے ہیں تو انجانے میں کسی دوسری قوم پرستی کا ساتھ تو نہیں دے رہے، ساتھ بھی اس قوم پرستی کا جو پہلے ہی سے ظالم بنی ہوئی ہے۔ کیا کسی مظلوم قوم کو قوم پرستی کا سہارا لینا چاہیے؟ میرا خیال ہے اگر کوئی قوم واقعی مظلوم ہے تو ایسا خود بخود ہو جاتا ہے، آپ کو ارادہ کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ ایک آئیڈیل اپروچ تو عالمگیر انسانی بنیادوں پر اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ عوام آبجیکٹیو ورلڈ ویو رکھنے والے فلاسفرز نہیں ہوتے، بلکہ جذبات اور احساسات رکھنے والے ایسے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں جنہیں قومی احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر وہ جد و جہد کر ہی نہیں سکتے، افراد اور ہجوم کچھ نہیں کر سکتے۔ قوم بننا پڑتا ہے اور قوم بن بھی جاتی ہے۔ البتہ مختلف تحریکوں کے رہنماؤں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑتے لڑتے دوسرے لوگوں کی نفرت میں مبتلا نہ ہوں۔ اس طرح ایک نیا مونسٹر بھی نہیں بنے گا اور دوسرے لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ کیا باقی قوم پرستیوں کو نسلی قوم پرستی پر کوئی ترجیح حاصل ہے؟ بالکل نہیں۔ قوم پرستی ہوتی ہے، چاہے اس کا محرک نسل، زبان، ریاست، مذہب یا کوئی مخصوص نظریہ ہی کیوں نہ ہو۔ قوم پرستی کو تقدس کا لبادہ پہنا کر مزید تباہ کن تو بنایا جا سکتا ہے، اس کی اصلیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ ان تمام قسم کی قوم پرستیوں کی تباہ کاریوں سے بھری پڑی ہے۔ قوم پرستی میں موجود انہرنٹ مسئلہ اس کی ادرائزیشن اور ایکسکلوسیونیس ہے۔ جب تک ادھر ہم اور ادھر تم کی سرحد نہیں کھینچی جاتی
تب تک کوئی قوم پرستی پنپ ہی نہیں سکتی، اور جب تک یہ سرحد موجود ہے قوم پرستی کی اصلیت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کیا پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قوم پرست نہیں ہیں؟ پاکستانیوں کی اکثریت قوم پرست ہی ہے۔ اگر باقی قوم پرستیوں کو نظر انداز کر لے تو نسلی قوم پرستی بھی ہر جگہ نظر آ جاتی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ جہاں خوشحالی ہے، امن ہے، وہاں اس کا اظہار جگتوں، لطیفوں اور اسٹیریوٹائپس کی صورت ہوتا ہے، جبکہ جہاں بدحالی اور بد امنی ہے وہاں اس کے اظہار میں ترشی، غصہ، شدت اور گاہے گاہے تشدد بھی نظر آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ یوں تو بڑے آفاقی اور انسان دوست نظر آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں جب ان کا اندر موجود نسلی تعصب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا اگر غیر شعوری طور پر ہو تو خیر ہے، کیونکہ ارتقائی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گروپ سالیڈیریٹی، جسے ابن خلدون عصبیہ یا اعصابیہ کہتے ہیں، کا سہارا ہم اپنی بقا کے لیے لیتے رہے ہیں، اور اس سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں بھی قوم پرستی کی تبلیغ شامل ہوتی ہے، لیکن اگر شعوری طور پر اس کا اظہار ہو رہا ہے اور اس پر ضد بھی کی جا رہی ہے تو یہ افسوسناک ہے۔ کیا کسی قوم کے حوالے سے کوئی عمومی رائے قائم کرنا درست ہے؟ بالکل نہیں۔ قوم چار لوگوں کی اکٹھ نہیں بلکہ کروڑوں کو دیا جانے والا ایک نام ہے۔ جب سگی بہنوں اور بھائیوں اور حتیٰ کہ اولاد اور والدین کے درمیان ہزاروں اختلافات ہوتے ہیں تو پھر کروڑوں کی متنوع آبادی پر ایک خاص قسم کا لیبل کیسے چسپاں کیا جا سکتا ہے؟ اچھے، برے، ظالم اور مظلوم ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں۔ چند افراد اور پھر خاص طور پر کسی قوم کی اشرافیہ کے سبب پوری قوم کو سزا دینا بالکل درست نہیں ہے۔ اس سے اور تو کچھ نہیں ہوتا، البتہ رہی صحیح قربتیں دوریوں میں ضرور تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ اشرافیہ اشرافیہ ہوتی ہے، اس میں ہماری اشرافیہ اور تمہاری اشرافیہ کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ لہٰذا کسی کو ایک خاص علاقے، نسل یا زبان میں پیدا ہونے کی سزا دینا ہرگز جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ایک قوم کی ذاتی ریاست اس قوم کی خوشحالی کی ضمانت بن سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ہوموجینیس ریاست قائم کی جا سکے، خاص طور پر آج کل جب کہ ہر ریاست باقی ریاستوں پر کسی نہ کسی حوالے سے منحصر ہے۔ ایسا کرنا بڑا مشکل ہے، یہ ایک یوٹوپیا ہی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس طرح کی کوئی ریاست قائم کی جائے مسائل پھر بھی رہیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں مختلف نسلیں یا قومیں آباد ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان نسلوں یا قوموں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر لیا گیا ہے۔ ایک حاکم طبقہ ہے اور ایک محکوم، اور دونوں کے لیے الگ الگ قوانین رائج ہیں۔ چونکہ ایسی کوئی قوم موجود نہیں ہے جس کے تمام افراد مساوی ہوں، اس لیے اگر نئی ریاست قائم بھی کی جائے تو زیادہ سے زیادہ استحصالی ٹولے کی ساخت میں تبدیلی آئے گی، استحصال ختم نہیں ہوگا۔ خود پاکستان اور بنگلہ دیش اس کی واضح مثالیں ہیں۔ کیا ہمارے مسائل مختلف ہیں؟ کیا ہم ان سے اکیلے لڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسائل اس ریاست میں اشرافیہ کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے ہیں۔ اکثر مسائل کا سامنا سب کو ہے، پھر کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی شدت کچھ علاقوں میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر باقی علاقوں میں وہ رونما ہو بھی جائے تو اتنا احساس نہیں ہوتا۔ مثلاً دہشت گردی، جبری گمشدگیوں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا سامنا جس قدر ایکس-فاٹا، پختونخوا اور بلوچستان کو رہا ہے، اس طرح باقی صوبوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ مسائل خالص مقامی نوعیت رکھتے ہیں۔ مثلاً ایکس فاٹا کو جیسے ماضی میں لینڈ مائنز اور ڈرون اٹیکس کا سامنا رہا، پاڑا چنار کے شیعہ سنی فسادات، انٹیریئر سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت، لائن آف کنٹرول کے قریب موجود کشمیریوں کے سر پر جنگ کا خطرہ، گلگت بلتستان کو باقی صوبوں جیسی حیثیت نہ ملنا، اس طرح ساؤتھ پنجاب کے وہ مزدور جن کے اپنے ہاں بھی برے حالات ہیں اور اگر بلوچستان جاتے ہیں تو وہاں بھی کسی اور کا قرض چکانے کے کام آتے ہیں۔ جیسے پہلے کہا ہے، ہمارے اکثر مسائل مشترک ہیں، اور جو بظاہر مشترک نظر نہیں آتے، جلد یا بدیر ان کا سامنا بھی سب کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان مسائل کا سامنا اشرافیہ کو نہیں بلکہ عوام کو ہے۔ یہ لڑائی عوام اور اشرافیہ کے درمیان ہے، نہ کہ عوام اور عوام کے درمیان۔ لیکن یہ بات چونکہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی،
اور پھر بڑے مگرمچھوں کو پکڑنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے لوگ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے ایک دوسرے کو دبوچنا شروع کر لیتے ہیں۔ ہم نے اکیلے اکیلے ان مسائل کا سامنا کر کے دیکھ لیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر بھی دیکھ لیا، لیکن مسائل جوں کے توں ہیں۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ان مسائل سے جان چھڑانی ہے، تو ہمیں ساتھ ہی آگے بڑھنا ہوگا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ پاکستان میں بین الصوبائی منافرت کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر اس کا یک لفظی جواب دیا جائے تو ریاست ہی اس کی ذمہ دار ہے، اور ریاست سے میرا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں اب تک برسر اقتدار رہنے والے سیاستدان، جرنیل، بیوروکریٹ، عدلیہ اور ان سب کے اشاروں پر ناچنے والا میڈیا ہے۔ یہ ریاست ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ کیے گئے عمرانی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر چلے۔ اگر ریاست ایسا نہیں کرتی تو اپنے ہونے کا جواز ہی کھو بیٹھتی ہے۔ پاکستان میں بین الصوبائی منافرت کی بنیاد پاکستان بننے سے پہلے ہی رکھ دی گئی تھی، لیکن اگر ہم پاکستان بننے کے بعد کی بات کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اور تو اور جناح صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پختونخوا میں ڈاکٹر خان صاحب، جو باچا خان کے بھائی تھے اور انہی کی طرح پاکستان کو تسلیم کر چکے تھے، اور اس کے بعد سندھ میں ایوب کوڑوں کی حکومت گروائی۔ اس پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ بابڑہ میں پرامن احتجاج کرنے والوں پر گولیاں بھی چلائی گئی۔ ڈھاکہ میں ملک کی اکثریتی قوم سے انگریزی میں خطاب کرتے ہوئے جناح صاحب نے حکم دیا کہ ملک کی قومی زبان اردو ہوگی، اور جب اس پر احتجاج ہوا تو نظر ثانی تب تک نہیں کی گئی جب تک پانی سر سے گزر نہ گیا۔ اسی طرح 1948 میں قلات ریاست کا پاکستان کے ساتھ متنازعہ الحاق، ون یونٹ کا قیام، 1958 کی مارشل لاء، مشرف کے ہاتھوں اکبر بگٹی کا قتل، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، جبری گمشدگیاں اور اس طرح کے اور فیکٹرز ہی تھے جن کے سبب بلوچ انسرجنسیز کا آغاز ہوا اور اب تک جاری ہے۔ ریاست کی شروع ہی سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایک سینٹرلائزڈ ریاست قائم کر کے قوم پرست پارٹیوں کو اقتدار سے دور رکھا جائے۔ اس سے ظاہر ہے صوبائی تعصب کم تو نہیں ہو سکتا تھا، البتہ اس میں اضافہ ضرور ہوا۔ اسی طرح مقامی ثقافتوں کو کرش کر کے ان کی جگہ پاکستانی ثقافت نافذ کرنے کی بیوقوفی اب تک جاری ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ پاکستانی ثقافت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں مختلف ثقافتیں آباد ہیں، اور اگر ان ثقافتوں کو مناسب وقت دیا جائے تو ممکن ہے کہ آپس میں کنورج ہو کر ریاستی ثقافت کا کام دے سکیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جیسے ہنٹنگٹن دی کلیش آف سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، مستقبل میں ایسا کچھ ہونے لگا ہے۔ ریاست اگر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک شروع کرے اور عوام کے حقوق عوام ہی کو لوٹا دے تو یہ مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، لیکن ریاست کو اس قسم کے حل سے کہیں زیادہ دلچسپی اپنے ذاتی مفادات میں ہے۔ اسی طرح ریاست اگر تعلیمی اداروں میں انڈوکٹرینیشن کی بجائے کرٹیکل تھنکنگ کو فروغ دیتی تو نہ قوم پرستی ہوتی اور نہ مذہبی انتہا پسندی، لیکن ظاہر ہے اس سے اشرافیہ کا تسلط بھی ختم ہو جاتا۔ اس وجہ سے انہوں نے ایجوکیشن کی بجائے مس ایجوکیشن کو فروغ دینا مناسب سمجھا۔ اس سب کے باوجود ریاست بہرحال ایک مبہم اور وولٹائل ایجنٹ ہے۔ چند ہی غیر نمائندہ قسم کے لوگ اقتدار پر قبضہ جما کر ریاست بن جاتے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپس کے مارے اپنے ملک میں تو ایک شخص اور اس کا ادارہ بھی سب کچھ کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ چند ہی سال کے لیے اقتدار کے مزے لوٹنے اور اپنی منمانیاں کرنے کے لیے آئے یہ لوگ عوام کی بھلائی میں اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں جتنی ان کے اقتدار کے بحال رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جب ہمارے مسائل پیداوار ہی ریاست کی غلط پالیسیوں کی ہے تو ہم ریاست سے یہ امید نہیں لگا سکتے کہ وہ آ کر ہمارے مسائل حل کرے گی۔ ایسے میں حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اوپر سے تبدیلی آنے کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی بجائے ہمیں نیچے سے عوامی سطح پر تبدیلی لانا ہوگی۔ یہ ایسی گہری، بڑی اور واضح تبدیلی ہوگی جس کے سامنے ریاست کو بہرحال جھکنا پڑے گا۔ اس کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔ ہمیں اتنا باشعور بننا پڑے گا کہ کوئی ہمیں آپس میں لڑوا کر ہم پر حکومت نہ کر سکے۔ آپ دیکھیے نا کہ کتنی آسانی سے ہم ایک دوسرے کے گلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے بعد بجائے اس کے کہ لوگ لا اینڈ آرڈر کے لیے رسپانسبل لوگوں سے پوچھتے کہ یہ سب کیوں ہوا، لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کر لیا کہ کون سا بلوچ رہنما مذمت کرتا ہے اور کون سا نہیں کرتا۔
باشعور کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے ابھی تک کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں ہوا۔ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنی پڑتی ہے، نئے لوگوں اور خیالات کا ایکسپوجر ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہم وقت خود کو ری انوینٹ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ جب خود باشعور بن چکے تو پھر اپنا پیغام دوسروں کو بھی پہنچانا پڑے گا، اپنے الفاظ کے ذریعے بھی اور اپنے رویوں کے ذریعے بھی۔ جہاں بھی مظلوم نظر آئے، اس کا علاقہ، نسل اور مذہب پوچھے بغیر اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ماضی میں کس نے کس کا ساتھ دیا، کس نے نہیں دیا، حال اور مستقبل کو بھی ان شکووں اور اعتراضات سے پر نہیں کرنا۔ غلطیاں اور کوتاہیاں سب سے ہو جاتی ہے، اس سے آگے بڑھنا ہوگا۔ دوسرے علاقوں کے سماجی اور سیاسی حالات میں دلچسپی لے کر مسائل کے شکار لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان مسائل کے حوالے سے پھیلائے گئے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر مسائل کو کریٹ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یاد رہے کہ ایک طرف پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا، جبکہ پڑوس میں موجود پاکستانیوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ نہ دینا محض منافقت ہے، اور یہ ایسی منافقت ہے جو مزید نہیں بکنے والی۔ اپنے ہاں بہت سارے لوگوں کو پین اسلامزم اور دور دراز کے ملکوں کے مسائل میں تو بڑی دلچسپی ہوتی ہے، لیکن مقامی مسائل کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ غافل رہتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ان مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں ان کو کوستے بھی رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ رویہ ہوموپاکین اسکیپزم ہی کہلایا جا سکتا ہے۔ اس سے گریز کرنا ہوگا۔ مارکسسٹ ریڈکشنسٹ بن کر ہر مسئلے کو معاشی نقطہ نظر سے دیکھنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن ایک منصفانہ معاشی نظام کی اہمیت اور ضرورت سے انکار کرنا بھی حماقت ہے۔ ہمارے موجودہ مسائل سے چند افراد کے معاشی مفادات، جبکہ بے شمار لوگوں کی محرومیاں ہی تو وابستہ ہیں۔ اسی لیے ایک منصفانہ معاشی نظام بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ آخری بات یہ کہ انفرادی طور پر کوشش کرنا تو بنیادی شرط ہے، لیکن مسائل کو صحیح معنوں میں ایڈریس کرنے کے لیے منظم تحریکوں اور تنظیموں کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ خود بھی جئیں اور دوسروں کے جینے کا ذریعہ بھی بنے رہیں۔ اس طرح ہم سب جی سکیں گے۔ شکریہ۔